پشاور کے رنگ روڈ پر اپوزیشن جماعتوں کا جلسہ جاری ہے۔ اس وقت اسفند یار ولی خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ روپے ڈوڈے پا قیمت کے تبدیلی راغلی دا او کندا راغلی دا چینو او دا غلو پا قیمت کے تبدیلی راغلی دا او کندا راغلی دا گیس او دا پیٹرول پا قیمت کے تبدیلی راغلی دا او کندا راغلی زو یو خبر کوم خخکارا پا ڈاگے ویم ورطا نن حالات دا سے زیت رسی دلی دی چش دا سفید پوش گزارا پلے ملک گرانا دا تا یو دا سے حد تزے قیمتون ورو رسول چو سفید پوش سلیخ پلو بچول دا دو وقتو رزق ام نشی پیدا کولی نو چکل یو پلار تاسو ټول پلاران یې خپل ځان سره سوچو کې کورونو ته لاړ شئ او ستاسو بچی جاړي ډوډۍ غواړي وږي وي او تا سره هغه پیسه نشته چې په کوم قیمت باندې اوس ډوډۍ میلاویږي نو په ایمان وایه چې دې ته به وګورئ چې دا جایز کوم او که دا ناجایز کوم دې ته به وګورئ چې دا جمهوري دی او که غیر جمهوري دی دا قانوني دی او که غیر قانوني دی نه بیا به هر څه کې خو غم به صرف او صرف د خپل اوږي بچي د ډوډۍ غم کې که د چا نه غلا کې او که ډاکه کې او که قتل کې جس کی 2 میٹنگز ہوئیں اور نیت نہ ہونے کی وجہ سے میٹنگ ہی نہیں بلائی گئی اور نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اب تقریباً 11 ماہ ہونے کو ہے، بلکہ چند دنوں میں 12 ماہ ہو جائیں گے اس حکومت کو آئے۔ نہ صرف گالم گلوچ اور کنٹینر کی سیاست جو آپ کے سامنے ہے، جو اگر اہل ہوتے تو 100 دن کا پروگرام اور 6 مہینے کا پروگرام اور 1 سال کا پروگرام اب 2 سال اور 5 سال اور 10 پہ چلا گیا۔ نہ اہلیت ہوتی تو پرفارم کر کے دکھاتے۔ نواز شریف صاحب کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کے بیان دینا، زرداری صاحب کے خلاف ہر جگہ بیٹھ کے بیان دینا، اس سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، نہ ہی ان کی کارکردگی سامنے آئے گی۔ امریکہ میں گئے، امریکہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نیازی نے پاکستان کے خلاف 2 چارج شیٹیں کی۔ ایک چارج شیٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیز کو یہ پتہ تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے، جو کہ CIA کے ڈائریکٹر نے تردید کی اس کی۔ پارلیمنٹ میں افواج پاکستان میں آ کے ساری سچویشن پارلیمنٹ کے ساتھ ان کیمرہ غرور نو خواہ دا سے ڈک دے اس میں مولانا صاحب رہلتا پسٹیج ہوئے مولانا صاحب دادا کا خوب بختور ہو ماں مولانا صاحب تمہیں میں رانا ثناءاللہ خوب بختور ہو اخو تشف پوڈر ہو کہ بوٹر نے والا پوڈر روخ کر خو میں خیر غواړه چې زما ستا د ګاډو نه به سره وڅښي نو مولانا صاحب راته وخندل وایي ستا د هغې نه به راکټ لانچر روځي وایي زما د هغې نه به بم روځي خو زه یو خبره کوم په جیلونو دې مونږ څوک نه یاروي مونږ ډېر جیلونه لیدلي دي ډېرې سختې م لیدلي ډېر تکلیفونه م لیدلي او چا نه چې ځان دقسې روک شوي دی لکه دا د ده نه چې ځان روک دی هغه بیا د قوم په مخ کې خوار او ذلیل هم شي دی به هم که خیر هم دقسې دا نن خو هغه ړومبې ساز کې دی د باران ما نه بېګا یو ټي وي والا تپوس کوي دا تاسو سبا جلسه د دې بانجام سي نو دی دا خو لا بسم الله دا یار دا خو ورګه ړومبې ساز کې دی دا ولا اوچتېږي خو بیا لا یو تسلي در کوم چې په کومه ورځ فیصله وشوه چې موږ به دا ټول حزب اقتدار به اسلام آباد ته ځو نو ده ته به مې دا درخواست چې د هغې نه مخکې اسلام آباد نه خپې وباسه د پښتو وطن دی چې د پښتو په وطن کې اجره او جومات رایو شي په ایمان ویل هغوی څوک مقابله کولی شي نن په دې سټیج
اجرا او جماعت یو دی او که نه دي یو دوا کوئ چې الله دقسې یو لري او د ستاسو د بچو د مستقبل فیصله په دقې یووالي کې ده چې دا د یو وي. زه ناوخته دی د مولانا صاحب خپل پروګرام هم دی نو نوره خبره نه اوږدو خو بیا یو وارې خپل تقریر د غني خان په هغه یو شعر ختموم چې غني خان وایي مگر انہوں نے صرف ایک کا جواب دیا اور خوشی سے پھولے نہیں سمائے. نیازی صاحب پاکستان کی عزت آپ نہیں کرائیں گے تو ہم تو ضرور کرائیں گے انشاءاللہ. اتنا مت گریں گھٹنوں مت امریکہ اور ہندوستان کے سامنے کہ پاکستانی شرمندہ ہو جائیں. کچھ ذرا سا کھڑے ہوں اپنے گھٹنوں کے بجائے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. جو دو چیزیں میں اور مختصر کروں گا چونکہ آپ کے شاید سوالات بھی ہوں گے اور آج بہت ایکٹیویٹی ہے. دیکھیں 2 دفعہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اکٹھی ہوئی, ایک مشرف کی آمریت میں اور ایک عمران خان نیازی کی آمریت میں. مشرف کی آمریت میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا, قریبیاں ہوئیں اور یہ فیصلے ہوئے کہ جو 90 کی دہائی کی سیاست ہے وہ نہیں کریں گے, مگر کچھ اختلافات ہوئے. پھر ہم ایک دفعہ پھر عمران خان نیازی کی آمریت کے دور میں پھر اکٹھے ہوئے. مگر اس دفعہ میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے منشور علیحدہ ہو سکتے ہیں, ہم الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, مگر جہاں پاکستان کا مفاد ہے میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے منشور علیحدہ ہو سکتے ہیں, ہم الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, مگر جہاں پاکستان کا مفاد آئے گا اور ملک کا مفاد آئے گا وہاں پہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, JUIF اور باقی جماعتیں مل جل کے پاکستان کی بہتری کے لیے انشاءاللہ کام بھی کریں گے اور سوچ بھی رکھیں گے اور یہ رابطے منقطع نہیں کریں گے. انہوں نے زرداری صاحب کو نیب کسٹڈی میں لے گئے, نواز شریف صاحب کو لے گئے. زرداری صاحب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لیگسی لے کے چل رہے تھے, پیپلز پارٹی کا کیس عوام کے آگے لڑ رہے تھے, یہ ان کا قصور تھا. نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکہ کیا, جلا وطن ہوئے, یہ ان کا قصور تھا. نواز شریف کا قصور تھا موٹر وے بنائی, گوادر پورٹ بنایا, 11,000 میگا واٹ بجلی دی, یہ قصور تھا. شاہد خاقان عباسی جنہوں نے LNG لے کے آئے, گیس کے چولہے جلنے شروع ہو گئے, بچے اسکول جاتے وقت کھانا کھا سکتے تھے, گھر آنے والے رات کو گیس کے چولہے جلا سکتے تھے, صنعتیں چلیں. ان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے اربوں ڈالر کی سیونگ کرائی پاکستان کے لیے, یہ ان کا قصور تھا. رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا, ان پہ منشیات ڈالی گئی, انہوں نے چیلنج کر دیا. اب یہ حکومت کا کام ہے اور ANF کا کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر سگریٹ کا بھی ٹریس میرے خون سے نکل آئے تو جو چور کی سزا میری سزا, مگر وہ کہتے ہیں بنی گالا جا کے بھی ٹیسٹ کر لو, اگر ان کا نہ نکلا تو پھر بھی مجھے سزا دے دینا. سعد رفیق نے ریلوے کا ریونیو بڑھایا, وہ اندر. شرجیل میمن سالہ سال اندر. ڈاکٹر عاصم بیمار ہو گئے جیل میں رہ کے. کامران مائیکل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ فیصلہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے لیے, یہ اپوزیشن کی جماعتیں اسی طرح ریجیکٹ کرتی ہیں جس طرح انہوں نے 2018 کے الیکشن کے ریزلٹس کو ریجیکٹ کیا. ہم لوگ اکٹھے ہوں گے, جیلوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. جیل میں اگر جانا پڑا جمہوریت کے لیے تو انشاءاللہ اس کو بھی قبول کریں گے, مگر اگر یہ چاہیں گے کہ آپ نے اگر اپنی وفاداری تبدیل کرنی ہے اور PTI میں آنا ہے تو آپ کے نیب کے کیس نہیں بنیں گے. تو جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں یا کوئی گڑبڑ کی ہے وہ تو جا سکتے ہیں. جو لوگ عزت دار لوگ ہیں, جو اپنی جماعت سے وفاداری جانتے ہیں, انشاءاللہ وہ نہیں جائیں گے,
وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ یہ خان صاحب جو جا کے وہاں ٹرمپ کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میڈیا پہ تو کوئی بین نہیں ہے پاکستان میں، یہ دنیا جانتی ہے کہ میڈیا کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آج ہزاروں میڈیا کے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کی بلیک آؤٹس کی وجہ سے۔ مریم نواز کو فیصل آباد میں بلیک آؤٹ کیا، بلاول بھٹو صاحب کو انٹیریئر سندھ میں بلیک آؤٹ کیا۔ اگر بلیک آؤٹ کرنے سے آپ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اگر غریب کو روٹی دے سکتے ہیں ضرور دیں۔ تو ہم سب پوری اپوزیشن جیل جانے کو تیار ہے اگر آپ غریب کا ساتھ دیں۔ روٹی 10 روپے کی، 15 روپے کی، ہر گیس کے ریٹ 190% بڑھا دیے، بجلی کے ریٹ بڑھا دیے، ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا۔ یہ وہی خان صاحب تھے جو کہتے تھے بھیک نہیں مانگوں گا، اب امریکہ بیٹھ کے کہتے ہیں میں تو بھیک نہیں مانگتا۔ کہاں کہاں جا کے ہاتھ اور پیر پھیلا کے انہوں نے بھیک نہیں مانگی، کہتے تھے خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا، وہاں بھی چلے گئے۔ ان کی نظر میں وہ یو ٹرن ہے، ہماری نظر میں جھوٹ اور فریب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور ابھی تک آپ سب جانتے ہیں، کیا یہ جو کہتے ہیں آصف زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، مریم نواز کو، شہباز شریف صاحب کو ٹی وی پہ مت دکھاؤ، کیا کسی کے خلاف کوئی کیس کا ثبوت ملا ہے ابھی تک؟ سوائے وہ تنخواہ کا ثبوت جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہ لی، اس کے علاوہ جو کہ ثبوت بھی نہیں ہے۔ کیا یہ ملزم ہو گئے؟ کیا ان کو سزائیں دے دی گئیں؟ کیا ان کے خلاف کیسوں کے فیصلے ہو چکے؟ ابھی تو الزام تم نے لگائے ہیں نیازی، اور تم الزام کو کہتے ہو، اور تم تو ثاقب نثار کا شکریہ کرو جنہوں نے ساری تجاویز جو تھیں، جو انکروچمنٹس تھیں وہ گرائیں بنی گالا میں، مگر ایک کو چھوڑ دیا کہ جی یہ ایک جو بنی گالا میں گھر ہے اس کے نقشے کو ریگولرائز کرا لیں، غریبوں کو گرا دیں۔ 300 کنال کے گھر میں رہتے ہو، خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ نوکروں کی تنخواہیں کون دیتا ہے؟ کھانے پینے کا کون دیتا ہے؟ کیا جماعت دیتی ہے یا کہیں اور سے آتا ہے یا بے نامی ہے؟ جس طرح انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا تھا کہ یہ جو میں نے جگہ خریدی یہ بے نامی خریدی، جو کہ ثاقب نثار نے کلین چٹ دے دیا، اور اس ملک کے ساتھ انہوں نے، ثاقب نثار نے ایک بدترین مذاق کیا۔ تو یہ کس بات کو اس شخص کی ہم کریں گے جو سوائے جھوٹ کے اور گالم گلوچ کے انٹرنیشنلی بھی جا کے اگر بجلی بند ہو گئی تو زرداری صاحب پہ الزام لگا دو، اگر ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا تو نواز شریف پہ الزام لگا دو، اگر گیس کم آ رہی تو شاہد خاقان پہ الزام لگا دو۔ الزام لگانا تو بہت آسان ہے مگر الزام کی بنیاد ہو۔ اب نااہلی کی وجہ سے اب لوگوں نے کہا بس ہو گیا، 1 سال ہونے کو ہے، اب یہ تو بتاؤ $6 ارب IMF سے لے لو گے، آگے کیا کرو گے؟ کوئی پلان نہیں۔ $10 ارب انہوں نے قرضہ لیا ہے یہ 10 ماہ میں، اور یہ لوگوں کو بات کرتے ہیں نااہلی کی انتہا۔ یہ تو شکریہ کرے پیپلز پارٹی کا جنہوں نے کرائے کے اوپر فائنانس ایڈوائزر آن فائنانس دے دیا، کرائے پہ دیا ہے، کسی وقت کرایہ یہ واپس لے سکتے ہیں اور کرایہ بند ہو سکتا ہے، یہ پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے، ان کا وزیر تھا۔ ان کے پاس تو نہ ٹیم ہے نہ وزیر ہے، اور وہ جو بلند باتیں کرنے والے تھے 50% ٹیکس گیس پہ، 50% بجلی پہ، ہم آئیں گے تو کر دیں گے، آج وہ نظر نہیں آتے اسد عمر صاحب، ان کا بھی کہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ سو یہ جھوٹ اور فریب کی سیاست بند ہوگی، اور انشاءاللہ آج جو پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، یہ بنیاد ہے اس سے جان چھڑانے کی جو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو امریکہ کی ڈکٹیشن لینے کو تیار ہے۔ اس کو کل اس طرح ہار پہنائے گئے جس طرح حج کر کے انسان آتا ہے۔ ہمیں یہ تو بتاؤ تم نے اچیو کیا کیا؟ صرف ایک ملاقات کر لی، ہماری افواج اب پاکستان میں جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ
یہ آج جب یہ دن طلوع ہوگا تو اس کے بعد ایک نیا آغاز ہوگا اپوزیشن کے احتجاج کا. شکریہ. پاکستان کی اقتصادی تحفظ، اس حوالے سے پاکستان کا عوام ایک آواز بن کر بات کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس میں تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. آپ کو دعوت بھی دیں گے، آپ اس پہ شریک بھی ہوں گے. اور آج میں اسی ایک آواز پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نہ منو استا حکومت، نہ منو استا حکومت، نہ منو ڈک پد جیلون کو خستا حکومت، نہ منو پدے خبر اخلاص ہو. انشاءاللہ دعا بکو کہ اللہ رب العزت تدغو ظالمانو، تدغو نالائقو اور تدغو نا اہلنا دے وطن دا آزادی ورکی اور دا ممکن قوتنا ریاستی قوتنا چی دا دا سنا اہلو پا ملا ولار دی اغوتا ہم وائم چی دا عقل نکار واخلے دا دے قم عقل پسر مود رہ گئے. قسم دا تاسم ہم دغز بھی عزت رہے لکہ دا سڑا چی بھی عزت رہے. اللہ دے پاکستان عزت و ساتھی، اللہ دے پاکستان سلامت ہو ساتھی، اللہ دے پاکستان برقرار ہو ساتھی. اور پبلک کو ٹرانسپورٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پبلک خود بھی آئے گی. عمران خان صاحب کا دورہ آپ کہتے ہیں کامیاب ہے. اگر ٹرمپ سے ہاتھ ملا لینا کامیابی ہے یا اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تبصرہ کیا، اگر ہاتھ ملا لینا ہے مگر دوسری طرف یہ دیکھیں جس پہ کم لوگوں کی نظر ہے کہ انہوں نے 2-4 شیٹیں پاکستان کے اوپر تیار کرا دی ہیں. یہ 2-4 شیٹیں پاکستان کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مہنگی پڑے، مگر اس کا نوٹس لینا چاہیے اور وقت آنے پہ انشاءاللہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگائیں گے. میں قومی اسمبلی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. جو انہوں نے نیو یارک کے اخبار کو انٹرویو دیا تھا اور یہ جو 2 انہوں نے باتیں امریکہ میں کر کے ہیں، یہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ لگے گا، وقت کی بات ہے کہ کب لگتا ہے اور کب امپلیمنٹ ہوتا ہے یہ وقت بتائے گا. یہ بتا دیں اب آج کے جلسے کے بعد کس طرح کا ناہے عمل ہوگا، احتجاج جو ہے وہ اپوزیشن کا، کیونکہ اجلاس تو آپ کے جاری رہتے ہیں، اس کے بعد کس طرح کا ناہے عمل ہے؟ دیکھیں، ایک تو بلاول صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ کہ انہوں نے وہاں پہلے دن اس کو سلیکٹڈ کہہ دیا. اب انہوں نے تو شیشہ دکھایا تھا مگر وہ زیادتی کی وجہ سے اب وہ قومی اسمبلی میں بھی نہیں تشریف لے کے آتے. وہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا تو جلدی سے آگے بیٹھ کے 2 منٹ کی تقریر کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو قومی اسمبلی میں وہ آگے بیٹھیں گے. یہ بلاول صاحب سے میں گلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر نہ سلیکٹڈ کا، اب وہ جب آتے ہیں سلیکٹڈ کا نعرہ لگتا ہے تو پھر بھاگ کے چلے جاتے ہیں. ان کو چپتی. ہم تو بہت کچھ برداشت کرتے ہیں، ہمیں کیا کچھ نہیں کہا، ہم حوصلے سے کرتے ہیں، مگر ان کو بھی حوصلہ کرنا چاہیے. قومی اسمبلی کو اہمیت دیں، آگے کریں، کنٹینر سے اتنے کارکردگی دکھائیں. کنٹینر کا زمانہ چلا گیا، کارکردگی دکھائیں جو وہ دکھا نہیں سکتے. اور زبردستی الیکشن جو جیتا ہے. سیکنڈ یہ بھی کہ مشیر اطلاعات نے ہم کافی لمبا دورہ کیا، انہوں نے یہ کہنا تھا کہ سندھ میں مہنگائی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی. شاہ صاحب سے یا مجھ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ سندھ میں مہنگائی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی. شاہ صاحب سے یا مجھ سے؟ شاہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے نہیں، مگر یہ کارکردگی جو 1 سال کی ہے کوٹکی کے عوام نے ترجمانی کی ہے پاکستان کے غریب مزدور، کسان، عام آدمی، مائیں بہنوں کی. پاکستان کے عوام کی ترجمانی کی ہے کہ جون بجٹ کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا جو آیا اور بڑی اکثریت کے ساتھ 22,000 ووٹوں سے شکست دی. ایک جگہ پہ بھی میڈیا گواہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا MNA MP آپ نے نہیں دیکھا ہوگا.
نہیں پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے سے ڈنڈے نکلے, نہیں پیپلز پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے سوائے مسلم لیگ کے, جو آپ لوگوں نے بتایا سب کو کہ ایک کراچی سے ایم پی اے گئے تھے, اس کو تو ہم نے بچایا. لوگ تو طاق میں بیٹھے تھے کہیں آئے, کیونکہ وہ وائلیشن کر رہے تھے, تحریک انصاف والا, تو وہ بھاگ گیا بعد میں وہاں سے, کہیں نظر نہیں آیا. کہیں سے ایک دو جگہوں پہ جھگڑے ہوئے, وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے جو ان کے نائب تھے ان کی بازو کو توڑا, ایک خاتون کی بازو کو توڑا, وہ پیپلز پارٹی کی تھی, ورکر تھی. ایک جے یو آئی کے لوگوں کے اوپر, عورتوں اور مردوں کے اوپر حملہ کیا, زخمی کیا, وہ ایف آئی آر درج ان پہ ہوئی. ہر جگہ پہ ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ کر کے روک دیں, مگر کامیاب نہیں ہوئے. اور بڑی سموتھ اس میں فوج بھی تھی, رینجرز بھی تھی, پولیس بھی تھی, بڑی سموتھ پولنگ ہوئی ہے. کہیں ایک ٹیلی گرام بتا دیں کہ کیا ہو کہ یہاں دھاندلی چل رہی ہے. صاف ستھری الیکشن ہوئی اور رزلٹ آیا ہے جو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بھوٹی کے عوام نے ترجمانی کی کہ جو مہنگائی, بے روزگاری اور کنٹینر سے جو اعلانات کیے گئے ان سے ہٹ جانا, وعدے خلافی کے ہٹ جانا, جھوٹ بولنا, لون لینا, قرضے لے کے ملک کے لیے معیشت کو تباہ کرنا, یہ ساری چیزوں کا جواب دیا ہے پاکستان کا. اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ کی طرف سے یوم سیاح منایا جا رہا ہے, تو یہ حکومت گرانے کی خوشخبری کے لیے آپ کو مزید کتنا ٹائم چاہیے؟ کیونکہ عوام کی قوت برداشت جو ہے مہنگائی کی وجہ سے اب ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ عوام پھر تینوں کا احتساب کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. ایسے آپ نے جو بتایا, یہ ہم نے ایک ٹیسٹ کیس کیا ابھی ریسنٹلی, جو بھائی نے ایک سوال پوچھا, آپ لوگ کیوں نہیں کرتے. تاجروں کی ہڑتال ہوئی, سب نے فیصلہ کیا کہ یہ کر رہے, یہ کر کے دیں. سنگل ہینڈیڈ تاجروں نے ہڑتال کی, جو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. کوئی گاؤں, کوئی شہر, کوئی بڑے شہر کھلے ہوئے نہیں تھے, خود کیا. ورنہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کارکن نکلتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, مگر یہ آپ نے پیسفل ہڑتال دیکھی جو سارے ملک میں تھی. یہ ہے عوام کی جو برداشت کی حد, جو اب شاید ختم ہونے والی ہے. یا سادھو صاحب یہ بتائیے کہ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے اور آپ کے کافی سارے سینیٹر پتہ چلا کہ حکومت سے ملے ہوئے ہیں, تو کس طرح یہ سینٹ کا آپ الیکشن جیتیں گے؟ دیکھیں ہمارے 64 سینیٹر ہیں ہمارے پاس, اور 64 میں سے 62 سینیٹر اس دن جو دوپہر کا شہباز شریف صاحب نے لنچ کا اہتمام کیا تھا اس میں آئے تھے. اس میں سے دو, ایک خاتون سینیٹر اور ایک وہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے دعوت سب کو دی تھی, سارے سینیٹرز کو. وہ دو سینیٹر وہاں چلے گئے ان کی چیئرمین سینٹ جو ابھی ہیں ان کی دعوت پہ, تو وہ 64 انشاءاللہ ہمارے ہوں گے, پورے ہوں گے. ایک ہمیں ہمارے جو دوست ہیں وہ بیمار ہیں, ان کی آپریشن ہوا ہے جرمنی میں, وہ شاید نہ آ سکیں, مگر انشاءاللہ ہمیں 53 چاہیے, مگر ہم تقریباً 62-63 کے قریب ہیں. تو انشاءاللہ پہلی تاریخ کو جو کچھ ان کو آفریں ہو رہی ہیں, جو کچھ ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں, انشاءاللہ نہ وہ دھمکی سنیں گے نہ وہ آفر لیں گے, بلکہ بلاول صاحب نے کہا پیسے لے لیں مگر ووٹ ہمیں دے دیں, تو اکٹھے کر دیں. تو یہ فنڈ کلیکشن ہو سکتی ہے احتجاج کے لیے. سینئر رہنما آپ موجود ہیں. کل رحمان ملک کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس کے آپ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ سینیٹ میں جو انتخابات ہوگا, چیئرمین حاصل بدن جو منتخب ہوگا, اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا ملے گا. آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کا بلاول بھٹو نوٹس دے, دونوں جواب دیں گے. اس میں کیا دیکھیں, پہلے میں جواب دے دوں. آپ رحمان ملک صاحب کو سیریسلی لیتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. کراچی میں اپوزیشن رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. عام خبر یہ کہ مال روڈ پر متحدہ اپوزیشن کے جلسے کا معاملہ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب
اور دیگر کو پابندی پر عمل درآمد کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امین الدین خان نے مال روڈ کے تاجروں کی درخواست کی سماعت کی۔ نمائندہ جیو نیوز ریاض شاکر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ریاض، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج اپوزیشن کی جماعتیں مال روڈ پر حکومت کے خلاف جو یوم سیاہ منا رہی ہیں، اس کے حوالے سے مال روڈ کے تاجروں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ 2011 میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے یہ حکم دیا تھا کہ مال روڈ پر کوئی جلسہ، جلوس یا احتجاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے نہ صرف پیسوں کی روانی متاثر ہوتی ہے بلکہ مال روڈ پر جو کاروبار ہے وہ بھی تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تاجروں کی طرف یہ درخواست دائر کی تھی کہ مال روڈ پر آج اپوزیشن یوم سیاہ کے طور پر جلسہ منا رہی ہے، لہذا عدالت اپنے فل بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس امین الدین خان نے اس درخواست کی ابتدائی سماعت کی اور چیف سیکرٹری پنجاب، سی ٹی او اور دیگر حکام کو یہ حکم دیا کہ 2011 میں لاہور ہائی کورٹ کے جو فل بینچ نے حکم جاری کیا تھا کہ مال روڈ پر کوئی جلسہ، جلوس یا احتجاج نہیں ہوگا، اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے اور عدالت نے آئندہ سماعت پر ان فری کین سے جواب بھی طلب کر۔ جی بہت شکریہ ریاض شاکر، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.